السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، آج دوسرا دن ہے اور 2 دن میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس. مجھے پتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فالوور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں وہ زیادہ ان کو اچھا نہیں لگتا جب میں یہ بری نیوز دیتا ہوں، بٹ آئی وانٹ ٹو گیو یو دا فیکٹس. میں آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا، میں وہ حرکتیں نہیں کرنا چاہتا جو دوسرے پرو پی ٹی آئی یوٹیوبرز کرتے ہیں کہ سب اچھا، بہت اچھا، یہ ہو گیا، چھا گئے، کمال کر دیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک اصل حقائق جو ہے بتاؤں، تو اس لیے میں آپ کو صحیح صورتحال بتا رہا ہوں جو ہوا ہے آج کے دن، پچھلے 12 گھنٹے میں جو ہوا ہے. 2 دن میں دوسری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں شاید ان کا پتہ کٹ جائے گا پاکستان تحریک انصاف سے. اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گا. اور میری جو پریڈکشن تھی جو میں نے ابھی صرف 1 دن پہلے دی تھی آج کے حوالے سے، وہ پریڈکشن میری جو ہے بالکل درست ثابت ہوئی ہے. وہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. عمران خان صاحب سے آج ملاقات کا دن تھا. وہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور بڑی انہونی قسم کی چیزیں ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ سگنیفائی کیا کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ یہ ہے کہ جناب کریڈٹ ریٹنگ کی عالمی ادارے فچ ریٹنگز نے جو ہے وہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی ریٹنگز جو ہے وہ امپروو کرتی ہے. اب ظاہری بات ہے کسی بھی اپوزیشن جماعت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بیانیاں بلڈ کرتے ہیں کہ لٹ گئے، مر گئے، کھا گئے، پی گئے، سارا کچھ بیڑا غرق کر دیا حکومت نے. تو ایسے موقع کے اوپر اگر ایک انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے نمبرز کو جو ہے وہ ایکچولی پہلے سے بہتر کر دے تو یہ کسی بھی اپوزیشن کے لیے اچھا نہیں ہوتا. یہ سامنے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ یہ پورا چارٹ ہے ستمبر 2015 سے لے کے ہماری ریٹنگ جو ہے 2015 میں سٹیبل تھی. اس کے بعد جنوری 2018 میں جو ہے نیگیٹو ہوئی، دسمبر 2018 میں پھر سٹیبل ہوئی، جولائی 2022 میں پھر نیگیٹو ہوئی اور اس کے بعد نیگیٹو ہی چلتی آئی ہے. مطلب اکتوبر 2022، فروری 2023، جولائی 2023، دسمبر 2023، جولائی 2024 تک نیگیٹو رہی ہے. لیکن اب جا کے 2018 کے بعد جا کے یعنی تقریباً 7 سال کے بعد پاکستان کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے فچ جو عالمی ادارہ ہے اس نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جو ریٹنگز دی ہے وہ سٹیبل کی دے دی ہے. B- کی یہ ریٹنگ ہے لیکن اس کو سٹیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یو ہیو ٹو کمپیئر دس کہ صرف آج سے چند سال پہلے جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اور اس کے اگلے 6 مہینے سے 1 سال کا جو ٹائم پیریڈ تھا، ڈیفالٹ ہو گیا، ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ کر دیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ بیچا گیا. لیکن اس کے بعد اب الٹیمیٹلی بڑا حکومت نے جو ہے اس کے اوپر کام کیا. یو ہیو ٹو گیو دم دیٹ کریڈٹ. لیکن ساتھ ہی ساتھ عوام کا بھرکس بھی نکلا ہے. عوام نے بھی اپنے حصے کی قربانی دی ہے. مہنگائی کی صورت میں وہ مہنگائی جو 40% تک 35% تک گئی اور اب دوبارہ نیچے آنا شروع ہوئی ہے. زیادہ بجلی کے ریٹوں کی وجہ سے یہ بہت مشکل وقت گزارا ہے مطلب پاکستانی عوام نے. اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. تو اب یہ جو اسٹیبلٹی کی طرف آیا ہے نا، یہ سارا یہ جو مشکل وقت تھا یہ اس کے بعد آیا ہے. لیکن سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ اب بیچنے کے لیے کیا ہے. مطلب اب یہ جو فچ کی ریٹنگ ہے یہ ظاہری بات اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے جناب کوئی پٹواری بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ یا اس کا جو سربراہ ہے وہ کوئی شریف خاندان کا بندہ ہے. ظاہری بات ہے یہ وہ اپنے طریقہ کار سے جو ہے وہ ریٹنگز نکالتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کے دور کی بھی ریٹنگز نکالی تھیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کی معیشت اب سٹیبل ہو گئی ہے. اب یہ عام طور پہ جب آپ مانگرنگ کرتے ہیں نا یا کیمپیننگ کرتے ہیں تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہوتا کسی بھی اپوزیشن جماعت کے لیے کہ اس طرح کا کوئی فیکٹ شیٹ سامنے آ جائے کہ جناب آپ کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی. پہلے انہوں نے ریمیٹنسز کے حوالے سے کہا کہ نہیں جناب ریمیٹنسز جو ہے وہ آپ نے نہیں بھیجنی، لیکن برا حال ہو گیا، پٹ گیا، بیڑا غرق ہو گیا کیونکہ وہ ریمیٹنسز بھی جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہو گئے ہیں. ظاہری بات ہے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ تر یوٹیوبرز ہیں وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اپنے ویلاگس کے اندر. اس کا ذکر ہی جو ہے یا تو گول کر گئے یا ان سے بات ہی نہیں ہو پا رہی کہ اس کے ہم کامنٹ کریں تو کیا کریں. تو اللہ کا شکر ہے میرے ارسپیکٹو کہ یہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. پاکستان کی اگر معیشت کے اندر اسٹیبلٹی آ رہی ہے تو اچھی بات ہے. اگر ڈالر ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہو رہا ہے اچھی بات ہے. مہنگائی اگر کم ہو رہی ہے اچھی بات ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے افیکٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان میں تمام عوام تک جو ہے پہنچنے چاہیے ارسپیکٹو وہ کس صوبے سے یا کس ضلع سے ہے. اچھا جی، بلکہ اس میں ایک اور اب یہ خبر آ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن عالمی مارکیٹ میں جو ہے
وہ خام تیل کی جو پرائسز ہیں چونکہ اس میں کمی ہوئی ہے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آج رات تک جو ہے ہو سکتا ہے کہ 8.5 روپے فی لیٹر تک جو ہے وہ پیٹرول بھی سستا ہو. بٹ آبویسلی جب تک یہ کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. سو لاسٹ ٹائم بھی بلکہ یہ میرے خیال میں ہوا تھا, پچھلی دفعہ ہوا تھا یا اس سے پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ جناب بہت زیادہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی, لیکن ہوئی نہیں تھیں, بڑا معمولی سے کوئی چینج آیا تھا. سو اس لیے اخبار کے اندر جو ہے یہ پہلے یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں 2-3 دن پہلے ہی کہ جناب بہت بڑی کمی ہونے جا رہی ہے, لیکن آئی تھنک وی شوڈ ویٹ فار دا فارمل اناؤنسمنٹ کہ اس میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کیا ہوتی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, اور یہ جو کچھ بھی آج کا دن ہوا ہے وہ کیا سگنیفائی کرتا ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے. اینڈ آئی ایم سوری ٹو رپورٹ دس, لیکن دس از دا ہارڈ فیکٹ. میں نے صرف ایک دن پہلے بلکہ شاید اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر ہی میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے اور وہ جو 5 رکنی کمیٹی بنی ہے اس کی جانب سے جو ہے وہ پوری ایک لسٹ ترتیب دی گئی ہے, اور وہ لسٹ جو ہے وہ بھیجی گئی ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں جا کے ملیں گے. تو میں نے آپ کو اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا سنیے گا ذرا, کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے, یہ میں ویسے ہی اپنا ہنچ دے رہا ہوں, ایم جو کہتے ہیں نا چھٹی اس, مجھے لگتا ہے یہ سلمان اکرم راجہ کو کل روک لیں گے اور آج روک لیں گے اور بیرسٹر گوہر کو جانے دیں گے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, آئی ہوپ آئی ایم رانگ, میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح ہو جانا ہے اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کو جانے دینا ہے, اور یہ پھر لڑائی ہو جانی ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ کیا ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے یہ اس طرح. تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری پریڈکشن ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے نہیں ملنے دیا جائے گا, اور ویسے ہی ہوا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے آج روک لیا گیا, ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں مل سکی, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ویڈیو بھی جو ہے انہوں نے جاری کی کہ دیکھیں جی مجھے روک لیا گیا, مجھے نہیں ملنے دیا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دیگر افراد تھے, مثال کے طور پہ بیرسٹر گوہر وغیرہ, نیاز اللہ نیازی, یہ لوگ جو سارے افراد تھے ان کو پھر بھی جو ہے وہ ملنے کی اجازت مل گئی. صرف ان کو نہیں بلکہ بشرا بی بی کی جو فیملی ہے انہیں بھی ملنے کی اجازت مل گئی. تو بیرسٹر گوہر کا ملنا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام ملنا, یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ یہ یہی سگنیفائی کرتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے اوپر جو ہے نا ایک قسم کا کانٹا لگا چکا ہے, وہ ان کے اوپر لائن لگا چکا ہے کہ ان کو عمران خان سے ملنے نہیں دینا. صرف ان کو نہیں بلکہ ان کی بہنوں کو بھی جو ہے وہ ملنے نہیں دینا. اب اس کے بعد بیرسٹر گوہر جب اندر گئے, اندر جا کے جو ہے وہ باہر آئے, باہر آ کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی, تو اس موقع پہ انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اندر سے 6 مختلف احکامات دیے ہیں, 6 مختلف چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. تو وہ 6 چیزیں کیا ہیں اس کو ذرا ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کوئی بھی ڈائلاگ جو ہے وہ میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہے, ہر قسم کی ڈیل کو میں رد کرتا ہوں اور کسی کو آتھرائز نہیں کرتا کہ وہ ڈائلاگ کرے. اچھا, یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے جو بات ہے نا, میں آپ کو اپنی خبروں کی بنیاد پہ یا جو میرے پاس انفارمیشن ہے, میرا خیال میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ڈبل بلف کھیل رہے ہیں یہاں پہ, یا بیرسٹر گوہر ڈبل بلف کھیل رہے ہیں یا عمران خان صاحب ڈبل بلف کھیل رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جب آپ کی ہر جگہ جو ہے یہ باتیں شروع ہو جائیں, وہ شہباز گل نے کہا تھا نا, شہباز گل نے ابھی ایک فنکشن کے اندر کھڑے ہو کے یہی بات کی تھی کہ جی گل کر بھی رہے ہو تو دسو دے نا, دستے کیوں پے ہو, یہ بتائیں مت کہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے. ملک احمد خان صاحب کی انہوں نے اگزامپل دی تھی, تو ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. شہباز گل نے خود بھی یہ بیوقوفی کی تھی جب وہ امریکی انتظامیہ کے حوالے سے نا ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, اور یہ جو نعرے مارنے شروع کیے تھے, تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر آپ کی امریکی انتظامیہ سے, ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے اگر کوئی بات چیت ہو بھی رہی ہوتی ہے تو یہ بولنے والی باتیں نہیں ہوتی بیوقوف, اس سے جو ہے وہ آپ کا امپریشن خراب ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ بیسکلی ڈبل بلف کھیل رہی ہے. وہ چاہتی یہی ہے کہ جناب ہم امپریشن یہی دیں کہ کوئی گل نہیں ہو رہی ہے, کسی نے گل نہیں کرنی, کوئی آتھرائز نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے, لیکن پیچھے سے بیسکلی آنکھ ہماری ہوتی ہے کہ جی کرو, کوئی معاملات کو جو ہے وہ ڈھونڈو. تو یہ پہلی بات جو ہے وہ بیرسٹر گوہر نے یہ بتائی. دوسرا انہوں نے کہا جی مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو ہے, جو ایک بل جو ہے وہ امینڈمنٹ جس کی موجود ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور سے جب تک میری ملاقات نہیں ہوتی تب تک اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, میں ان سے مشاورت کروں گا, بات کروں گا, اس کے بعد ہم اگلا لاہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے. تو یہ بات پچھلے 24 گھنٹے میں اسلام آباد کے سرکلز میں چل رہی ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور کی ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب سے. تو پتہ لگ جائے گا کہ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. نمبر 3 انہوں نے کہا جی دہشت گردی کے اوپر انہوں نے افسوس ہے, اور افغانستان کے لوگ جس طرح ملک سے باہر جا رہے ہیں, خان صاحب نے کہا ہے کہ افغان شہریوں کی واپسی کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے, مطلب زور زبردستی کے ساتھ جو ہے انہیں نہ بھیجا جائے. اب یہ تو علی امین گنڈا پور صاحب اس کے اوپر واضح طور پہ یہی پوزیشن جو ہے وہ بھی لے چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اس طریقے سے جو ہے لوگوں کو بے دخل نہیں کرنا چاہیے. چوتھا انہوں نے پارٹی کے حوالے سے, یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, اب یہ بیرسٹر گوہر خود اناؤنس کر رہے تھے,
انہوں نے کہا پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بڑی سخت قسم کی ہدایات دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ خبردار کوئی پارٹی لیڈر، ورکر اور دوسرے عہدیدار جو ہے وہ پبلک ڈومین میں یعنی میڈیا کے اندر آ کے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دے گا. اب یہ آغاز بیسکلی مجھے یہ لگ رہا ہے، میں پریزیوم کر رہا ہوں اسے، کہ بیرسٹر گوہر صاحب جب گئے ہوں گے عمران خان صاحب کے پاس تو انہوں نے جو ہے نا اپنا شکایتوں کا وہ جو ہے پنڈورا باکس کھول دیا ہوگا. انہوں نے کہا ہوگا دیکھیں سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، سلمان نے میرے ساتھ یوں کیا ہے، سلمان نے میرے اگینسٹ پریس کانفرنس کر دی، سلمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی اگر ہمیں روک لیا گیا تو باقی کس طرح اندر جا سکتے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے، میں اس کو قطعی طور پہ برداشت نہیں کروں. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کچھ کہہ دیا ہوگا. میں آپ کو نا عمران خان صاحب کی ایک طریقہ کار ذرا سمجھانا چاہوں گا جو مجھے اکثر پی ٹی آئی کے لوگوں نے نا بتایا ہوا ہے، ان پرائیویٹ انہوں نے بتایا ہوا ہے. انہوں نے خان صاحب کی نا ایک بڑی زبردست عادت ہے، اچھی ہے یا بری ہے مجھے نہیں پتا، زبردست تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں، کوئی بھی جب جاتا ہے نا ان کے پاس شکایت لگانے کے لیے، مثال کے طور پہ خان صاحب بیٹھے ہیں اور بیرسٹر گوہر گئے، انہوں نے جا کے شکایت، انہوں نے کہا دیکھیں سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، سلمان نے جا کے میڈیا میں گفتگو کر دی، سلمان یوں کرتا ہے، سلمان وہ کرتا ہے. خان صاحب کہیں بہت بری بات ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے، اس طرح پارٹی تھوڑی چلے گی، تم جا کے کہہ دو جا کے کہ یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے. بیرسٹر گوہر کہیں گے ٹھیک ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہوا ہے اس طرح، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ خان صاحب کا طریقہ کار کیا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. بیرسٹر گوہر باہر جائیں گے، بیرسٹر گوہر نے ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی جس طرح انہوں نے آج بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گئی. آگے ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا کبھی بھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب ان کی ملاقات ہوگی، سلمان اکرم راجہ صاحب جائیں گے، وہ اپنا پنڈورا باکس کھولیں گے، وہ کہیں گے سر یہ دیکھیں بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ یہ کیا، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ہمیں بھی ساتھ جانا چاہیے تھا، اور بیرسٹر گوہر خود ہی اندر چلے گئے، یہ کیا طریقہ ہے، پارٹی اس طرح تھوڑی چلتی ہے، میں سیکرٹری جنرل ہوں، وہ چیئرمین ہے. خان صاحب کہیں گے اچھا نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، پارٹی اس طرح نہیں چل سکتی، تم جاؤ سلمان جا کے کہہ دو کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ ویسے ہی ہوگا جیسے سلمان کہہ رہا ہے. سلمان اکرم راجہ سے اینڈ پھل جان گے، اور باہر جا کے انہوں نے بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جو ہے نا انہوں نے گڈی چاڑ دینی، انہوں نے کہا لو جی مجھے کہہ دیا بس اب یہی ہوگا. ایک یہ خان صاحب کا. دوسرا ایک جو چیز مجھے اکثر پارٹی کے لوگوں نے جو ہے بتائی ہوئی ہے خان صاحب کے بارے میں، کہ جب کوئی کسی کے پاس جاتا تھا نا شکایت کرنے کے لیے، خان صاحب کے پاس جاتا تھا شکایت کرنے کے لیے کسی اور کی، اور جیسے ہی وہ بندہ شکایت لگا کے دروازے سے باہر جاتا تھا تو پہلا کام خان صاحب کرتے تھے کہ اس بندے کو یا تو میسج کرتے تھے جس کے بارے میں شکایت لگائی جا رہی ہوتی تھی، یا اسے فون کرتے تھے، اور فون کرے کہتے تھے فلاں بندہ آیا تھا اور تمہارے بارے میں یہ شکایت لگا کے کیا. یہ پہلا کام خان صاحب کرتے تھے. اور مجھے نا اس کی یہ چیز جو ہے مجھے 2-3 لوگوں نے یہ بتایا کہ یار یہ خان صاحب یہ کیا کرتے ہیں یار، ہم اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو خان صاحب آگے سے یہ حرکت کرتے ہیں. اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپس میں سارے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی سارے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی خان صاحب ہیں، پارٹی ایسی چھڑ کے کوئی نہیں جانی، وہ اندر ہی اندر کوڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے بیرسٹر گوہر نے آ کے انہوں نے کہا مجھے کہہ دیا خان صاحب نے، اب خبردار کسی نے کوئی بیانات دیے یا کچھ کیا تو اچھا جی میں بھی ادھر ہی ہوں اور آپ بھی ادھر ہی ہیں. میری ایک اور پریڈکشن سن لو آج، ٹھیک ہے، میں آپ کو اگلی پریڈکشن دینے لگا. ایک اور لڑائی ہوئے یہ ایک اور لڑائی ہونی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور مجھے جو صورتحال لگ رہی ہے نا، یہ جس طریقے سے گاڑی آگے چل رہی ہے، یہ جس طرح ہوتا ہے نا گاڑی کا، اگر آپ چلاتے ہو اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ گاڑی کے کسی ایک ٹائر میں ہوا کم ہے تو بندے کے ذہن میں نا بار بار وہ بیپ بجنا شروع ہو جاتی ہے، بیپ 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 کہ لو جی کسے ویلے بھی ٹائر پاڑ جانا ہے، کسے ویلے بھی ٹائر پاڑ جانا ہے، بس یہ کسی وقت بھی پنکچر ہوا، کسی وقت بھی پنکچر ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی نا بیپ بجنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ کسی وقت بھی کوئی بڑا دھماکہ ہونا ہے، کسی وقت بھی کوئی بڑی لڑائی ہونی ہے. اور مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کی سیٹ جو ہے نا وہ خطرے میں لگ رہی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو وائی. دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے نا وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین نہیں ہے. بیرسٹر گوہر نے نا پھر بھی تھوڑی بہت سیاست کی ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر کی اس وقت گڈی صحیح جگہ اڑ رہی ہے، وہ مطلب جہاں پہ گڈی اڑانی ہوتی ہے نا وہاں گڈی اڑاتے ہیں، جہاں گڈی لپیٹ کے واپس اندر رکھنی ہو وہ لپیٹ لیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جب گڈی اڑاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ وقت اور جگہ کا تعین میں کروں گا، کوئی اور مجھے نہیں بتائے گا کہ گڈی کب اتارنی ہے. اب دیکھیے نا ان کی ملاقاتیں روک دی گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی نیت کے اوپر، ان کی پرسنالٹی کے اوپر، ایبلٹی کے اوپر، انٹیلیجنس کے اوپر، وفاداری کے اوپر کوئی شک نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکل ہوں، ہی از اے ویری تھورو جینٹل مین. لیکن دا وے ہی از ڈوئنگ پالیٹکس رائٹ ناؤ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو ایوری ون، اور پارٹی اس کی وجہ سے مشکلات میں آ رہی ہیں. اگر آپ صرف 1 منٹ کے لیے صرف زوم کیجئے کہ آج جس طرح بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، فیصل چودھری کی بھی ہو گئی، فواد چودھری صاحب کے بھائی جو ہے نا ان کی بھی ملاقات ہوگی، ان کو تو نام بھی ان کا لسٹ میں نہیں ہے، سارا کچھ نہیں تھا، ان کی بھی جا کے ملاقات ہوگی.
اور فیصل چودھری سے جب پوچھا کہ پائن تسی کتنے، انہوں نے کہا میں تو این جی ادھر آیا سی، انہوں نے کہا اوے ادھر آ جا تو بھی مل لے جا کے. مطلب اس طرح نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے امپریشن یہی دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارے کیریکٹرز بیچ میں سے نکل جائیں، یہ فیصل چودھری، یہ بیرسٹر گوہر، یہ سب کے سب یہ جا کے نکل جائیں، تو سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو ملنے نہیں دے رہے، تو پھر کیا خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہو جائیں گی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ اپنے لیے اسپیس کریٹ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو سود کرتے ہیں. آپ کو جب پتہ ہونا کہ لوگ آپ کی کال کے اوپر نہیں نکل رہے، آپ کے احتجاج کی کال کے اوپر جب نہیں نکل رہے، آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں ایک بالکل کارنر میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پولیٹیشین. میں بار بار یہ کہتا ہوں، وہ نہ ان کا کوئی دھڑا ہے. آپ مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ کا کوئی دھڑا ہے؟ لاہور میں انہوں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا جو وہ اون چودھری سے ہارے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی لاہور کے اتنے ایم پی اے یا اتنے ایم این اے میرے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے کیونکہ ان کا دھڑا ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایک وکیل ہیں، وکالت وہ ڈٹ کے کی ہے انہوں نے. تو یہاں پہ اس چیز کا ڈفرینس ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا صرف لاہور نہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی دھڑا نہیں ہے، لیکن ہیں وہ سیکرٹری جنرل. تو مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے جو ہے وہ مشکلات آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں مجھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، انلیس اور انٹل کوئی بہت بڑا کوئی مارکا نہ ہو گیا. اور میری آج یہ پریڈکشن لکھ لیجئے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے نام کے اوپر نا لال رنگ کی بتی چل رہی ہے. یا ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا ہے، یا پارٹی کے اندر دیگر لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا ہے. دونوں میں سے کسی ایک دن کہنا ہے اے ساڈے ہاتھ جڑے نے، تیری مہربانی بہت ہو گیا، بس بہت، اب مزید برداشت نہیں ہوتا. چھوٹی سی ایگزامپل اس کی میں ایک اور دیتا ہوں. یہ جو ابھی امریکیوں سے ملاقات کرنے کے حوالے سے وہ جو ایک عشائیہ وغیرہ ہوا تھا، اس کے اندر یہ جو کل پھڈا ہوا، وہ پھڈا یہی تھا کہ جناب انہوں نے بلایا یا نہیں بلایا. بیرسٹر گوہر نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ای میل ہی نہیں آئی، مجھے تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آج اس سلسلے میں اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے انوائٹ کیا ہے، میں نے بیرسٹر گوہر کو اور عامر ڈوگر صاحب چونکہ چیف وپ ہیں قومی اسمبلی کے اندر. بیسکلی چیف وپ کیا ہوتا ہے؟ چیف وپ جو ہوتا ہے بیسکلی آپ کی جو پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنا، کسی بل کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، واک آؤٹ کب کرنا ہے، پہنچنا کس نے ہے، یہ سارے یہ معاملات چیف وپ کر رہا ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر نہیں کرتا، یہ چیف وپ ہینڈل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے بیرسٹر گوہر کو اور عامر ڈوگر صاحب کو جو ہے باقاعدہ طور پہ انویٹیشنز دیے ہوئے ہیں، اور میرے پاس ریکارڈ بھی موجود ہے، میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے کہ ان کو جو ہے بلایا گیا تھا لیکن یہ لوگ نہیں آئے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جی سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اب یہ اٹ سیلف اس پہ پھڈا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. سو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو اگلا پولیٹیکل کمیٹی کا جو اجلاس ہوگا نا، اس میں بڑے فائر ورکس ہونے جا رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ آلریڈی اپنے ہاتھ کاٹ چکے ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اچھا جی اب یہ فارمولا نہیں ہوگا، اگر ایک کو روک لیا گیا تو باقی بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو بیرسٹر گوہر تو اڑتے گئے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو روک لیا گیا. ادھر دوسری جانب کیا ہوا ہے، علیمہ خان صاحبہ کو بھی اور ان کی بہنوں کو بھی جو ہے دیگر جو 2 بہنیں تھیں ان کو بھی روک لیا گیا، لیکن بشرا بی بی کی فیملی کو دوبارہ جانے دیا گیا. بیرسٹر گوہر جب بعد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، وہ انہوں نے کہتے معصوم آدمی ہیں وہ کہتے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ بشرا بی بی کی فیملی کو ملنے دیا گیا. اچھا وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ ویسی بات کر رہے تھے کہ ایک جگہ بشرا بی بی کی فیملی کو جو ہے وہ جانے دیا، عمران خان صاحب کی فیملی کو جو روک لیا گیا، اور یہ جو ہے وہ خلیج کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا خلیج کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مطلب یہ میرے خیال میں سلپ آف دا ٹنگ تھا جو بیرسٹر گوہر کے منہ سے نکل گیا کہ خلیج کو مزید، یعنی کہ آپس میں خلیج موجود ہے، آپس میں آبویسلی خلیج موجود ہے. یہ تو رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ بشرا بی بی کی اور علیمہ خان کی آپس میں نہیں بنتی، یہ تو رپورٹڈ فیکٹ ہے. لیکن اب جو ہے چونکہ آپ نے ملاقاتیں بھی بند کرا دی ہیں، ایک سائڈ کو آپ ملنے دے رہے ہیں، مطلب لڑکی والے کو ملنے دے رہے ہیں، لڑکے والوں کو ملنے نہیں دے رہے. اسی طرح ہی ہے نا، بشرا بی بی کی فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ پورا کا پورا جو گروپ ہے نا، بیسکلی علیمہ خان اینڈ سلمان اکرم راجہ، یہ ایک ہی گروپ ہے. میں کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں، یہ پورا گروپ اس وقت بلیک لسٹڈ ہوا ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا رہا، جو بھی ٹویٹر کے ذریعے، ٹویٹس کے ذریعے ہوتا رہا، یا لونڈے لپاڑوں کے ذریعے ویلاگس جو کروائے گئے، وہ سارا مقتدرہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کروایا ہے، یہ علیمہ خان نے کروایا ہے، یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ رکھ دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہے، یہ قطعی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بالکل ملنے دینا چاہیے، لیکن یہ جو پوزیشن یہاں پہ یہ بنی ہوئی ہے اس وقت، جو بنی ہوئی ہے کہ ان کو بالکل نہیں ملنے دیا جا رہا، اور وہ مطلب وہ تڑپ رہی تھیں کہ میں اپنے بھائی سے ملنا چاہ رہی ہوں. 20 مارچ ہو چکا ہے، 20 مارچ سے لے کر اب تک میری ملاقات نہیں ہو چکی، مطلب 1 مہینہ ہونے جا رہا ہے، 3 ہفتے ہو چکے ہیں، 3 ہفتے سے ان کی جو ہے اپنے بھائی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، باقی دیگر بہنوں کی بھی نہیں ہوئی. تو یہ ہونا نہیں چاہیے ایسا. لیکن یہ سچویشن جو آج یہاں تک پہنچی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے پہنچی ہوئی ہے.
اور یہ گروپ جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہو چکا ہے، اس کو کسی طور پہ جو ہے ایکسیس نہیں مل رہا، اس کو کسی طرح جو ہے ملاقات. اوپر سے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں جی مائنز اینڈ منرل کا جو بل ہے وہ تب تک روک لیا جائے تب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے. اب یہ کیا ہے؟ اس سے آپ کے خیال میں کچھ چیزیں ریزالو ہوں گی؟ نہیں نہیں. آپ کی چیزیں جو ہیں وہ صرف تب ٹھیک ہوں گی جب آپ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے معاملات کو ریزالو کریں گے، جس کو آج بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو ختم ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہے میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہوا. آتھرائز کیا بھی ہوا ہے، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں، بات چیت ہو بھی رہی ہے. اور کل بدھ ہے، کل اعظم سواتی صاحب نے بدھ کا کہا ہوا ہے کہ جی بدھ کو میری بڑی اہم ملاقات ہے. تو لیٹس سی پتہ لگ جائے گا کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.